سر دو چار باتیں کروں گا. یہ جو میرے بھائی محترم وزیر صاحب فرما رہے تھے یہ اچھا بولے لیکن ہی اسپوک irrelevantly. میں اس کو اس طرح ثابت کرتا ہوں کہ جو ای وی ایم ہے اس پہ جو جس طرح میرے دیگر دوستوں نے کہا کہ اس کو جرمنی اور فلاں ملک نے ریجیکٹ کر دیا, اس نے مسترد کر دیا, اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ای وی ایم مشین کو $10 کی ایک چپ کے ذریعے اگر آپ ایک بندے کو 10 منٹ دے دیں وہ اس کو ہیک کر سکتا ہے. پاکستان میں ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ انتخابی اصلاحات کی ہے. مشینیں خرید کر آپ نے 60, 70 یا 100 ارب روپے کا ایک نیا پروگرام بنایا ہے. جس طرح پہلے آپ نے میٹرو کو کاپی کیا, پشاور میں آپ نے BRT شروع کیا اور آپ نے بولا تھا کہ ہم 10-11 ارب روپے میں بنائیں گے, وہ 100-120 ارب پہ پہنچ گیا. یہ 60-70 ارب روپے سے شروع ہو کے یہ اربوں اور خربوں روپے تک پہنچ جائے گا. جس ملک میں لوگوں کو روٹی نہیں ملتی, جہاں پہ مزدور اس چوک کی یادگار میں بے روزگار بیٹھا ہوا ہے, جہاں پہ مزدور سویکارنو چوک میں بے روزگار بیٹھا ہے, جناب اسپیکر ایسے ملک کے لوگوں کی آپ بیٹھ جائیں, مجھے پتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس ملک کے 100 ارب روپے مشینوں پہ لگا کے آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ ایسی مشینیں جس پہ یہ الزام بھی لگ چکا ہو کہ ایلفی کے ایک قطرے سے وہ ہیک ہو سکتی ہے. اور جناب اسپیکر مشینوں کی آتھینٹسٹی اور ایکوریسی کہاں پہ رہی ہے؟ کیا آپ نے کیلکولیٹر کو خراب ہوتے نہیں دیکھا؟ جہاں پہ آپ 2 پریس کرتے ہیں وہ 4 لکھ دیتا ہے. آپ نے اس ATM مشین کو نہیں دیکھا کہ اس کو ہیک کیا جاتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے FBI کو کتنی بار ہیک کیا جا چکا ہے. اور سب سے پہلی بات میں آپ کو بڑا جو میرا اعتراض ہے اس پہ جناب اسپیکر وہ یہ ہے کہ کسی بھی کوئی الیکٹرانک گیجٹ جب آپ مارکیٹ میں لاتے ہیں, چاہے وہ موبائل فون ہو, کوئی گھڑی ہو, کوئی کیمرہ ہو, کوئی فریج, کوئی اچھی چیز, کوئی پروڈکٹ آپ لاتے ہیں, سب سے پہلے اس کی ISO سرٹیفیکیشن ہوتی ہے. جو مشین یہ لا رہے ہیں ای وی ایم, اس کی کوئی ISO سرٹیفیکیشن نہیں ہے. اور ایسی چیزوں کو مارکیٹ میں لانچ کرنے سے پہلے اس کی تھرڈ پارٹی انسپیکشن ہوتی ہے. دیر از نو تھرڈ پارٹی انسپیکشن آف ای وی ایم. اچھا, اس کے اوپر اگر میں بات کروں تو جناب اسپیکر بجائے اس کے کہ آپ مشینیں لائیں اور اس میں دھاندلی کا نیا پروگرام بنائے, جس طرح RTS بیٹھ گیا اسی طرح ای وی ایم آئے گا. اس پہ سب سے بڑا اعتراض ہمارا یہی ہے کہ لالٹین, شیر, تیر, پتنگ, کسی پہ بھی آپ بٹن دبائیں گے وہاں سے ایک ووٹ شاید نکلے یا نہ نکلے, بلے پہ دبائیں گے تو اس سے 10-12 ووٹ ایک ساتھ نکلیں گے. اس میں یہ پروگرامنگ ہو سکتی ہے. جناب اسپیکر بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر اور ایک کارکن سیاسی جماعت کا ہونے پہ میری تجویز یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمیں دھاندلی کو say no to rigging, ہمیں اس کو گڈ بائی کہنا ہوگا. جب یہ لوگ دھاندلی, اب تحریک انصاف کی تو اس کے خمیر میں ہی دھاندلی لکھی ہوئی ہے, انہوں نے تو سوچ ہی یہی رکھی ہوگی کہ اگلی بار کس طرح دھاندلی کر کے ہم نے آنا ہے, کیونکہ ان کو ووٹ کسی نے دینا ہے نہیں. روٹی مہنگی ہوگی, پیٹرول مہنگا ہوگا, بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہوگی, 2.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہوں گے, 2.5 کروڑ لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو جائیں گے, تو ان کو ووٹ کون دے گا؟ جن بوتھ ہی دیں گے یا کوئی ای وی ایم جیسے مشین ہی آئے گی جو ان کو پاس کرے گی. انسانوں نے ان کو ووٹ دینا نہیں ہے. تو میری درخواست ان سے یہ ہے کہ لیٹ ڈیسائیڈ اٹ بائی دا الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ انہوں نے الیکشن میں اگلا الیکشن کس طرح کنڈکٹ کرانا ہے. اور آپ نے اگر کوئی ریفارمز لانے ہیں تو آپ پارلیمنٹ کے تھرو لائیں, اس اسمبلی کو استعمال کریں, یہاں سے تجاویز مانگے, بلوچستان سے مانگے, سندھ سے مانگے, پنجاب سے مانگے, وہاں سے آپ کے پاس تجاویز آئیں گی, نیشنل اسمبلی سے اس کو پاس کریں, اپروو کریں. حسان بھی بات کرنا چاہے گا, ٹائم تھوڑا ہے, آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں اس پہ بات نماز کا ٹائم, لیکن میرا اتنا نہیں, نماز میں بھی ابھی ٹائم ہے جناب اسپیکر. تو جناب اسپیکر سب سے پہلے جو ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو اندر ہونا پڑے گا اس سسٹم میں, آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو. کورم کی نشاندہی ہوئی ہے جی, کاؤنٹ کر لیں.